ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا، اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں، تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں، اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich Meccan businessman اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے، ہمیں